جائی بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں. بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیں, تھوڑا وقت ہے, خدا کی حضوری سٹ کر نہ جائیں. جی آج کے ہم ایک خاندان ہے, برا نہیں منانا, نہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آؤں, میں آپ کو عزت دینے کے لیے خدا کا کلام سکھانے کے لیے آؤں. ہم ایک خاندان ہیں, یہاں سے ہم نے سیکھنا ہے, یہاں سے ہم نے سکھانا ہے. اس چیز سے برا نہیں منانا, یہ خدا کی باتیں ہیں, میری باتیں آپ نہ ماننا, نہ مجھے عزت دینا. میں کہنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم نے کلام میں سیکھا ہے, مجھے 3 باتیں بتا دیں. جی سب سے پہلے یہ کہ کلام کو ہم جب سنتے ہیں تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. ہلیلویا. عمل کرنے کے بعد ہمیں اسے روکے نہیں رکھنا بلکہ اس کو بڑھانا ہے. ہلیلویا. بڑھانے کا یہ سبب ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے, خدا کی قربت میں رہنا تاکہ وہ اور زیادہ بڑھے. ہلیلویا. بھائی کے لیے زوردار کلام, زوردار. میں سمجھتا ہوں بھائی نے جو آپ کو بتا دیا نا, یہ عمر بھر اس کو نہیں بھولے. ایسی ہے عمر بھر. اور دوسرا, کون آزاد مرضی کے ساتھ اس بلیسنگ کو پانا چاہتا ہے؟ جو کھڑے ہو کر بتائے 3 باتیں جو آپ نے سیکھی بھائی صاحب کے علاوہ. بہن کے لیے زوردار کلیپنگ کریں, زوردار کلیپنگ. جب ہم خدا پر ایمان رکھ کے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن. ہلیلویا. اور جب ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے تو سب سے پہلے داخل ہوتے ہی خدا کو سجدہ. ہلیلویا. جب ہم اس کو سجدہ کریں گے تو وہ ہمارے بندنوں کو توڑے گا اور ہمیں اپنے روح میں زوردار تالیاں بجانے کے لیے, زوردار تالیاں. خدا آپ کو برکت دے, آپ کے گھرانے کو خدا برکت دے, خدا آپ کے ساتھ ہو. باقی آج بہت بڑی مقدس پاک میز ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں, اور اس پاک میز کے لیے, اس پاک دسترخوان کے لیے, یسوع کے پاک بدن کے لیے, اس کے پاک پوتر خون کے لیے جو بے عیب, بے داغ, بے شبہ قیمتی خون جو ہمارے قرمزی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے, آج اس میں ہم شریک ہونے کو ہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا, آج شہر بانی اگر پاسٹر صاحب مجھے بتا دیتے تو اس سے ریلیٹڈ میں کلام تیار کرتا. یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا, پاک میز کو بہت ضروری ہے. ہمیں فنگر ٹپ پہ پتا ہونا چاہیے. عدم معرفت کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں نہ رہے, بلکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم تو چلے جائیں گے لیکن آپ پاسٹر صاحب سے بارہا ان سے سیکھیں, بارہا. پھر سیکھ کر ان کو بتائیں, پاسٹر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں آیا کلام کے مطابق اسی طرح پاک میز کی ترتیب ہے, اسی طرح اس کا سیٹ اپ ہے. کیا میں کوئی کمزوری حالت میں نہ آ جاؤں, تاکہ میں سزا کی نہیں بلکہ میں کیا فضل کے اندر میں کیا کروں, نجات پا جاؤں. ٹھیک ہے, پاک میز کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے. کس کے بارے میں؟ پاک میز کے بارے میں آپ بھائی صاحب سے سیکھنا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ تقریباً 1 ہفتہ یہ آپ کو مسلسل سکھاتے رہے ایک ٹاپک پاک میز کے بارے میں, پاک بدن اور پاک شیر. جب ہم یسوع کا جو پاک بدن ہے جو صلیب پر قربان ہوا, اور اس پاک بدن کے قربان ہونے کے سبب سے یہ جو روٹی ہے ہم یسوع کے پاک بدن کے مشابہ ٹھہراتے ہیں, جو زندگی کی روٹی سے تشبیہ دی. کس سے؟ زندگی کی روٹی سے. یسوع نے کہا میں زندگی کی کیا ہوں, روٹی. تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ جو روٹی ہے آٹے سے بنائی گئی ہے, اور یہ روٹی کس کے مشابہ ہے؟ یسوع کے پاک بدن, پاک گوشت کے برابر ہے. اور اس میں جب میں یہ اس کے مشابہ ہے, جب میں اس روٹی میں پاک گوشت اور پاک خون میں شامل ہوں گی تو مجھے بھی ہمیشہ کی زندگی ملے گی. کیا ملے گی؟ زندگی کی. جب ہم اس پاک روٹی کو جب یسوع کے بدن کے مشابہ ٹھہراتے ہیں تو ہم اس کی موت کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, ان دکھوں میں شریک ہوتے ہیں. ہمارا جو نگاہیں ہیں صلیبی مناظر کی طرف چلی جاتی ہیں. کس طرف چلی جاتی ہیں؟ ایک میسج دے رہا تھا میں نے کہا بہن آپ یہ روٹی اور شیرہ تیار کرتی ہیں تو تیار کرتے وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ کچھ نہیں پاس سب ایسے. میں نے کہا جب آپ نے تیار کرنا نا تو صلیبی مناظر کو سامنے رکھنا تو آپ برکت پائیں گے. کیا کریں گی؟ برکت پائیں گے. اور یہ جو شیرہ ہے یہ یسوع کے پاک خون کے مشابہ ہے, یہ یسوع کے پاک خون کی شراکت ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شراکت. اور یہ پاک میں جو سجی ہے یسوع کا دسترخوان ہے, اور جو ابلیس کا بھی دسترخوان,
اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، وہ یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. سیکھنے سکھانے میں تو بڑا انٹرسٹ ہے، بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس کا جو لبر باب ہے کہ اس پاک میز میں کون لوگ آ سکتے ہیں، کون اس کے حقدار ہیں، اور کن لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. جیسے ایمان کے اندر سنا ہے کہ ایمان کے بغیر اسے پسند آنا، اور ایمان کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ عمل کی. کس چیز کی؟ عمل کی. یعنی عملی جامہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہنایا ہے وہ اس پاک میز کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. کس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور پاک میز میں شامل ہونے کے بعد گناہ کرنے کا سوچنا بھی. کیا کرنا؟ شامل ہوتے وقت اور اس میں شریک ہوتے وقت، اس سے مستفید ہونے کے بعد بھی یہ اپنے گناہ کا سوچ کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں. کیا کرنا ہے؟ یعنی اس قدر پاکیزگی کے اندر رہنا ہے. اور جب آپ کی زندگی جتنی پاکیزہ ہوگی، آپ کا لباس، آپ کا بدن، آپ کی سوچ، آپ کے جسم کے اعضاء جتنے پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی آپ روح میں طاقتور ہو جائیں. کیا ہو جائیں گے؟ روح میں دیکھنا یسوع کی مرضی سے، سننا یسوع کی مرضی سے، بولنا یسوع کی مرضی سے، ارادے منصوبے جیسس کی مرضی سے، اور چال چلن یسوع کی مرضی سے. یعنی کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر کے اندر، اس روح زمین پر کلام کی کمرن، کلام کا راج، پھر جا کر آپ برکت پائیں گے. ہمارا کام کلام کی روح میں آپ کو بتانا. آگے فیصلہ آپ کا ہے، آپ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جو کلام کے اندر بات ہے وہ ہم آپ کو اکارڈنگ یہاں پر نہ تو مذہب کے حساب سے، نہ تو دنیا کے حساب سے، نہ مشن کے